ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست مل کے پڑھیں بلغ الأولى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا جمعۃ المبارک جمادی الاول کا یہ پہلا جمعہ ہے اور جمادی الاول کی آج 2 تاریخ ہے۔ تو اس عنوان سے آج کی جو تلاوت کی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 کی، یہ آیت مقدسہ ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان پرہیزگار بندوں کی کچھ شان، کچھ ذکر کیا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، یہ بندے کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں،
لیکن اللہ کے بندے جب یہ ان کے دلوں کے اندر یا جسمانی طور پہ کسی برائی کے اندر یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ اللہ انہیں یاد آتا ہے اور پھر اس راستے کو چھوڑ کر راستہ رحمان کو اختیار کرتے ہیں، جو 1,24,000 کما پیش انبیاء رسول انہوں نے یہ راستہ بتایا ہے، اس راستے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو لفظی معنی ہے اس کی سماعت فرمائیں اور پھر اس کے ذکر کی طرف، اس کی تشریح کی طرف انشاءاللہ جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جتنی اللہ نے توفیق بخشی ہے، اس کے مطابق اس کا ذکر ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، نتقوا، جو ڈرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب کے خوف سے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب کے احکام سے، کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، یہ جو اتنی زندگی گزار کر آئے ہو کون سے عمل لے آئے، کن کاموں کے اندر گزار کے آئے، دنیا کے اندر جو اللہ نے تمہیں قیمتی سانس دیے تھے وہ تم نے کہاں خرچ کیے؟ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، اور جب انہیں مس کرتا ہے، وسوسہ آتا ہے، شیطانی عمل، شیطانی کام اسے مس کرتے ہیں، طائف من الشیطان، فرمایا شیطانی خیال ان کے دلوں میں آیا۔ جب انسان برائی کرتا ہے پہلے خیال اس کے دل میں آتا ہے، میں نے یہ چوری کرنی ہے، اس کے پھر منصوبے تیار کرتا ہے۔ میں نے زنا کرنا ہے، اس کا خیال، زنا کا خیال پہلے آیا، فوری طور پہ اس نے عمل نہیں کیا، پہلے خیال آیا، پھر منصوبہ بنایا، پھر زنا تک پہنچا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا اذا مسہم طائف من الشیطان، جب انہیں یہ شیطانی وسواسے ان کے دلوں کے اندر خیال آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، اس رب کو یاد کرتے ہیں، تذکروا، اللہ کا خیال آ جاتا ہے۔ اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، پھر نبی کے فرمان فوری طور اس کے دل کے اندر آتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہی وہ کامیاب بندے ہیں، یہی وہ کامیاب مومن ہیں جن کی زندگی کا مقصد وہ پورا کر کے اللہ سے یہاں دنیا سے واپس جا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، ایک نوجوان ہے، وہ مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بیٹھا ہے اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کر رہا ہے، ایک نوجوان عورت اس کے اوپر عاشق ہو گئی۔ اب وہ تلاش کرتی ہے اسے کہاں گمراہ کیا جائے۔ یہ یاد رکھیں، چور اس جگہ چوری کرتا ہے جس جگہ مال ہوتا ہے، خالی کمرہ ہو، تالا نہ لگا ہو، ہر آنے جانے والا آ جا رہا ہو تو چور وہاں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہاں کچھ نہیں۔
اور جس جگہ بڑا گودام ہے، معلوم ہے یہاں مال ہے، باڈی گارڈ باہر کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہیں، اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ڈاکو اسی جگہ پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور شیطان بھی جہاں ایمان ہو، یہاں تقوی ہو، جس جگہ طہارت ہو، جس جگہ پاکیزگی ہو، جس جگہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے احکام کی جگہ ہو اور اللہ کا نیک بندہ ہو، تو شیطان وہاں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے مال لوٹ لیا جائے، اس سے نیکیاں چھین لی جائیں، اس سے تقوی واپس لیا جائے، اس سے طہارت واپس لی جائے۔ اور یہ اتنی بلندی تک کیسے پہنچ گیا؟ تو فرمایا وہ کبھی حرام مال کی صورت میں ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان، کبھی وہ شراب کی صورت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، اور کبھی زنا کی صورت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی جھوٹ کی صورت میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی بغض عداوت کی وجہ سے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں ساری شیطان کی ہیں۔ اب وہ عورت اس انسان کو، اس بندہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو ایک دن یہ اپنے اس عبادت خانے سے، خانہ خدا سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ عورت راستے میں آ گئی۔ اس نے اس سے کہا آپ آئیں میرے گھر میں چلیں، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، میں کتنے عرصے سے آپ کا پیچھا کر رہی ہوں اور اتنے سال ہو گئے اور آپ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو یہ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جس وقت اس کے دروازے کی دہلیز پہ پہنچا، تذکروا فاذا هم مبصرون، خدا یاد آ گیا کہ اے بندے تو کہاں، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو نے اتنے سال اپنے رب کی عبادت کی ہے، یہ تو ساری عبادت کے اوپر پانی پھر رہا ہے، تو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اپنے حبیب کو ناراض کر رہا ہے۔ اس نے فوری طور پہ یہ اللہ کا قرآن یاد آیا، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب وہ عورت پریشان ہے کہ میرے دروازے پہ نوجوان پڑا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، کوئی اور آ جائیں دیکھیں گے میں رسوا ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک اور اپنی سہیلی کو بلایا اور ان کو پکڑا، ان کے والد کے دروازے کے سامنے جا کے رکھ کے آ گئے۔ اب انہیں جس وقت والد باہر آتا ہے دیکھتا ہے تو میرا بیٹا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، پکڑا، گھر لے گیا، پوچھا بیٹا کیا سبب ہے، یہ بے ہوشی کیسی ہے، کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اب وہ نوجوان اپنے والد گرامی سے بات کرتا ہے، ابا جان اصل بات یہ نہیں۔ اس نے ساری کہانی پھر بتائی کہ میں اللہ کے گھر سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اور مجھے اس عورت نے گمراہ کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کے دروازے پہ چلا گیا، لیکن مجھے اپنے رب کا وعدہ یاد آیا، اللہ کا قرآن یاد آیا، تو میں بے ہوش ہو کے گر پڑا اور انہوں نے اٹھا کے مجھے یہاں پھینک دیا۔ تو والد محترم پوچھنے لگے وہ کون سی آیت تھی، کون سا اللہ کا فرمان تھا؟ تو اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطانی خیال ان کے دلوں میں آتا ہے اور انہیں چھو لیتا ہے، تذکروا، پھر اللہ یاد آتا ہے، تذکروا، اس کی یادیں آتی ہیں، اپنے رب کی محبت یاد آتی ہے، رب کی نعمتیں یاد آتی ہیں، رب کا کرم یاد آتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی دوسری مرتبہ
تو اب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے والد گرامی نے، عزیزوں نے راتوں رات ان کا جنازہ پڑھایا اور جا کے دفن کر دیا۔ تو صبح ہوئی، سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف لائے تو نوجوان کو نہ پایا۔ تو پوچھنے لگے وہ نوجوان کہاں ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اس مسجد کی زینت بنتا تھا؟ میرے دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، حقیقت میں عزت اللہ کے گھر میں ہے۔ خالص ہو کر اللہ کے سچے بندے بن کر اللہ کی عبادت کریں تو جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے تو پھر جو وقت کے امیر ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں گیا۔ تو بتایا گیا کہ امیر المؤمنین ان کا رات وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ پڑھایا گیا، دفن کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ کے اوپر اور بہت ذمہ داریاں ہیں، رات کا ٹائم تھا، ہم نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ تو سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ تو سیدنا فاروق اعظم وقت کے امیر، وقت کے بادشاہ اس نوجوان کی قبر پر جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں نوجوان بتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اسے 2 جنتیں ملتی ہیں۔ تو بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میرے نوجوانوں کہ اس قبر سے آواز آئی امیر المؤمنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں، اللہ 2 جنتیں دے چکا ہے۔ تو جو نوجوان، جو بندہ مومن گناہ سے ڈر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ پھر 1 جنت نہیں 2 جنتیں دیتا ہے۔ اور جس کی سماعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر اپنے کانوں سے سنی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا تذکروا فاذا هم مبصرون، بس انہیں پھر یاد آ جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ خوبصورت بنا لو۔ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے اور ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھی ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کشتی کو بنا رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا پیارے نوح کشتی تیار کریں، میرا عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، پوچھنے لگی اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ کشتی بنا رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ نہ دریا ہے، نہ فلڈ ہے، نہ پانی ہے، تو اس کشتی کا کیا کریں گے آپ؟ تو سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ کا سیلاب آئے گا، پوری دنیا ڈوب جائے گی۔ فرمایا بڑے بڑے پہاڑ بھی اس سیلاب کی زد میں آ جائیں گے۔ فرمایا کوئی نہیں بچے گا، وہ بچے گا جس کو اس کشتی کے اندر سوار کیا جائے گا۔ تو جس وقت سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی نوح جب پھر سیلاب ہے تو مجھے بھی کشتی میں بٹھا لینا اور مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ تو سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو بٹھا دیں گے۔ اب وہ سیلاب آیا اور سیلاب آ کے ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بٹھانا یاد نہ رہا، دل سے خیال نکل گیا۔ جس وقت سیلاب ختم ہوا آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے تو اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کا کیا بنا ہوگا؟ اور جس کو
میں نے کہا تھا کہ آپ کو کشتی میں بٹھا دیا جائے گا، اب اس سائڈ پہ تشریف لے گئے، میں جا کے دیکھوں وہ ہے یا نہیں۔ یہ اللہ بھی دکھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کی عزت اور شان، اور یہ نہیں کہ اللہ کا نبی بھول جائے اور یا پھر سیلاب آئے کہ اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی شان اور عزت دکھانا چاہتا ہے۔ لوگوں، جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، ساری دنیا اس سیلاب کی ضد کے اندر آ جائے، فرمایا اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، تو وہ سیلاب آ کے ختم بھی ہو گیا، لیکن اس عورت کو پتہ نہیں کہ سیلاب آیا یا نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سائڈ پہ تشریف لے گئے، تو وہ عورت اسی طرح اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہے اور اللہ اللہ کر رہی ہے۔ تو جس وقت آپ تشریف لائے تو وہ پوچھنے لگی، نوح سیلاب آنے والا ہے، آپ مجھے بٹھانے کے لیے آئے؟ تو آپ نے فرمایا سیلاب تو آ گیا، آ کے ختم بھی ہو گیا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ وہ خاتون، وہ بوڑھیا کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پتہ نہیں کہ سیلاب آیا یا نہیں آیا۔ تو یہ ہے اللہ کے بندوں کی وہ صفتیں کہ جب اللہ کی یاد میں آ جائیں، اپنا تعلق رب کے ساتھ بنا لیں، تو یقیناً یہ پوری دنیا ان کی مخالفت میں آ جائے، لیکن اس سے سکون بھی ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور میں نے 3-4 دن ہوئے صبح کے درس کے اندر ایک بات کا ذکر کیا کہ ایک حافظ قرآن اور غالباً کے حافظ آباد یا گجرانوالہ کے قبرستان کی بات ہے اس علاقے کی، کہ وہ 4 مہینے سے قبل ان کا وصال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا۔ آج نیٹ کے اوپر یہ بات سامنے نظر آتی ہے۔ تو بارش کے سبب سے ان کی قبر کھل گئی، تو پھر ان کے عزیز رشتہ دار اس حافظ قرآن کی قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے، تو جو ان کا کفن تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے وہ تصویریں بنائیں اور وہ میڈیا والے بھی وہاں پہنچے، تو جس طرح وہ نعت پڑھتے ہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ کفن گواہی دے رہا ہے، اور اس کے اوپر مٹی کے جو ذرات ہیں وہ بھی اس طرح اسی جگہ ٹکے ہوئے، کپڑا چمک رہا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ تو جنہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی سنگت لگائی، تعلق بنایا، رب کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تو پھر ان کا کفن تو کفن، ان کا جسم تو جسم، ان کا اللہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا جب شیطان خیال ان کے دل کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ کا احکام فوری طور پہ انہیں یاد آ جاتے ہیں، وہ اس شیطان کی طرف نہیں جاتا بلکہ اپنے رب الرحمن کی طرف وہ صبر کرتا ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سانس بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ پیاس بڑی پیاری لگتی ہے، وہ لمحے بڑے پیارے لگتی ہیں۔ فرمایا روزہ ہو، روزے کے اندر مجھے پیاس لگے۔ حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی ہیں۔ فرمایا کہ میں اس پیاس کو برداشت کروں کس کے لیے؟ فرمایا اپنے رب کے لیے۔ فرمایا نیک بندوں کی مجلس کے اندر جا کے بیٹھوں، مجھے دنیا کی اور کسی چیز سے محبت نہیں، نیک بندوں کی صحبت مل جائے۔ فرمایا ماہ رمضان مل جائے اور اللہ کی یاد کے اندر میرے سانس گزریں، تو فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن کا تعلق پھر ایسی مجلس کے ساتھ ہو، ایسے ذکر کے ساتھ ہو اور ایسے نیک بندوں کے ساتھ ہو، تو یقیناً وہ دنیا سے سفر ضرور کرتے ہیں لیکن وہ مرتے نہیں، ان کا وصال ہوتا ہے۔ وصال کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے رخصت ہوئے دوسری دنیا میں پہنچ گئے، اور وصال کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے
اس قید سے چھوٹ کے اپنے نبی کی وصال میں پہنچ کے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب شیطانی خیال ان کے، یہ شیطانی خیالات ہیں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کئی خیال آ گئے، وہ کاروبار کے خیال آ گئے، فیکٹری کے خیال آ گئے، بچوں کے خیال آ گئے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا یہ خیال کیوں آتے ہیں؟ فرمایا یہ شیطانی وسوسوں سے خیال آتے ہیں، لیکن تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا، اپنے رب کی طرف دھیان دینا ہے۔ حضرت سیری سختی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ نے ان کو 98 سال کی عمر عطا کی ہے، 98 سال کی عمر عطا کی ہے۔ اور ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، جو حضور داتا علی حجویری کے بھی دادا مرشد ہیں، حضرت جنید بغدادی، ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا میں نے یہ دریا پار کرنا ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے جنید بغدادی کو، تو کشتی نظر نہیں آتی، ملا نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا اس طرح کر، یا جنید پڑھتا جا، یہ دریا تمہیں راستے دے دے گا۔ تو آپ بھی چل رہے ہیں اسی دریا میں، تو اس نے خیال کیا چلتا جا رہا ہے دریا میں، تو نہ کوئی پانی ہے کچھ نہیں۔ تو جس وقت اس کے دل کے اندر خیال آیا کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا، میں تو جنید پڑھ رہا ہوں، دریا رب کا ہے، رب کا نام لینا چاہیے۔ تو اس نے یا جنید کو چھوڑ کے کہا یا اللہ، تو دریا کے اندر، تو آپ نے پکڑا اور اٹھایا، فرمایا اللہ کے بندے ابھی جنید کے مقام تک نہیں پہنچا، تو رب کے مقام تک کیسے پہنچ گیا؟ تو یا جنید کہتا جاتا تو اللہ تجھے راستہ دیتا، کیونکہ ابھی تیری زبان سے وہ اس سکت تک نہیں پہنچا، وہ محنت نہیں کی، وہ منزل حاصل نہیں کی جہاں جنید کھڑا ہے۔ تو اسی لیے میں نے تجھے جنید کا وظیفہ بتایا تھا۔ یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ہم نے سیری سختی کو 98 سال کی عمر کے اندر کبھی لیٹے ہوئے نہیں پایا۔ وہ کب آرام کرتی ہیں، کب سوتی ہیں، اور فرمایا جب بھی دیکھتے کبھی ذکر کی محفل کے اندر ہوتے، حلقہ ذکر میں شامل ہوتے، کبھی قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتے، اور کبھی اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہوتے۔ فرمایا ہم نے 98 سال کی عمر کے اندر حضرت سیری سختی کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے یہاں دنیا کے اندر محنت کی ہے، کام کیا ہے، اللہ کو منایا ہے، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی وہ اللہ کے بندے زندہ ہیں۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کے نام نہیں مٹتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا بھی خاندان ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے والد ہیں، دادا ہے، پردادا ہے، اس سے ذرا پیچھے جائیں، کسی کا نام آپ کو یاد ہے؟ پردادے سے پیچھے چلے جائیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے پردادے کا والد یہ تھا، ان کا والد یہ تھا؟ نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ دوستو ہم بھول گئے۔ اور اسی طرح حضور داتا علی حجویری کو دیکھیں، حضور بابا غلام فرید گنج شکر کو دیکھیں، خواجہ پیر پٹھان کو دیکھیں، خواجہ سیال لجپال کو دیکھیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں، تو ان کی صدیاں گزر گئیں۔ خواجہ جنید بغدادی کو دیکھیں، اور اسی طرح باجدید بستامی کو دیکھیں، رابعہ بصری کو دیکھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک سے ان کا تعلق نہیں تھا، رابعہ بصری کا، جنید بغدادی کا، اور سیری سختی کا، باجدید بستامی کا، حضرت ابراہیم بن ادم کا نام ہمارے ملک کے تو نہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، آپ حکومت کے بادشاہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، اور ایک رات اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں تو چھت سے چلنے کی آواز آ گئی، اور دیکھنے لگے میں وقت کا بادشاہ ہوں اور میرے محل کے اوپر کون چڑھ رہا ہے، کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ تو آپ بہرے پوچھنے لگے کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا
ہمارے اونٹ گم ہو گئے، ان اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ حکایت لکھی ہے، فرمایا اب ابراہیم بن ادم کو یہ جواب آیا کہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں مکان کی چھت کے اوپر۔ تو ابراہیم بن ادم کہنے لگا یار کبھی اونٹ چھتوں کے اوپر بھی ملتے ہیں؟ تو جواب آیا جب اونٹ چھتوں کے اوپر نہیں ملتے تو ولایت محل کے اندر رہ کے نہیں ملتی، اور تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اور پھر آرام بھی اپنے محل کے اندر کرو، اور فرمایا پھر کہو کہ تمہارا دعویٰ بھی یہ ہو کہ مجھے اللہ اپنا دوست بنا لے گا، تو پھر اس محل کے اندر سونے سے اللہ ولایت نہیں دیتا، دوست نہیں بناتا۔ تو پھر جس وقت یہ بات سنی سب کچھ چھوڑ دیا، وہ بادشاہی چھوڑ دی اور ایک جنگل کے اندر جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک دن آیا، مولانا روم فرماتے ہیں آپ دریا کے کنارے جو گٹھڑی ہوتی ہے، یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، تو اس کو اپنی سوئی کے ساتھ بیٹھے سی رہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے اس وقت کا ایک وزیر آ کے اس کی ملاقات کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بادشاہ ابراہیم بن ادم آپ نے دیکھ اپنی وہ زندگی دیکھ، آج کی زندگی دیکھ، تجھے کیا ہو گیا، اور اچھی بہترین آپ زندگی گزار رہے تھے اور اس کو چھوڑ کے یہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، وہ سوئی، اب کہنے لگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ سوئی دریا کے اندر ڈال دی۔ فرمایا اے میرے وزیر اس وقت کے، اب میری سوئی تو لے آؤ دریا سے۔ اس نے کہا کہ میں اور سوئیاں لے آتا ہوں، یہ تو آپ کا خیال ہے کہ دریا سے سوئی کیسے آ سکتی ہے۔ فرمایا اچھا اب میں بتاؤں میری وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ اب دیکھ میرا تعلق اب کس کے ساتھ بنا ہے۔ آپ نے اسی وقت کا بیٹھے دریا کے کنارے ہیں اور کہا کہ اے دریائی مخلوق، میری جو سوئی ہے میرے ہاتھ سے گر پڑی ہے، اسے اٹھا کے لے آؤ۔ مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کئی مچھلیاں اپنے سر نکال کے اور ان کے منہ کے اندر کئی سوئیاں سونے کی بھی ہیں، وہ بھی سوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان سوئیوں کو نہیں لینا، جو میری سوئی ہے میں نے اسے لینا۔ تو اپنے سابقہ وزیر سے کہنے لگے بتا کہ میری وہ حکومت اچھی تھی یا میری یہ حکومت اچھی ہے؟ اور یہاں تو وہاں دنیا کے اندر تو انسان میری بات کو نہیں مانتے تھے، یہاں تو دریا کی مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہیں۔ دوستو جب بندہ مومن اپنا تعلق بناتا ہے، یہ خیالی باتیں نہیں، آپ نے یہ نہ سمجھیں کہ ہاں کہ پتہ نہیں یہ بیٹھ کے سٹیج کے اوپر کہہ رہے ہیں، نہیں، اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم، جس طرح میں نے اس نوجوان کے بارے میں آپ کی یہ آیت کریمہ اس نے پڑھی اور اس نے کہا کہ مجھے 2 جنتیں قبر کے اندر ہیں، امیر المؤمنین قبر سے باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا میں نے پڑھا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بتا کہ اللہ نے آپ کو 2 جنتیں دی ہیں؟ تو امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور وہ نوجوان جواب دے رہا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ تو جن کو اللہ نے یہ کانوں کی سماعت عطا کی ہے وہ سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، اور ہم اس منزل تک نہیں پہنچے۔ ہم کہتے ہیں سب کوئی ایسے ہے جس طرح ہم ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ایک گھر ہے، اسی گھر کے اندر 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، اس کے اندر ہر کا مقام علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ کے بچے بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی اسی گھر میں رہتی ہے، آپ کا والد آپ کی والدہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ باپ کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، اور بچوں کا اپنا مقام ہے۔ تو اسی لیے جب یہ درجوں کے اندر برابر نہیں ہو سکتے تو پھر جو اللہ کے ولی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے، ہم تعلق نہیں بنانا چاہتے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، جنہوں نے اپنا تعلق رب کے ساتھ بنایا ہے تو یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے،
امام طبرانی مجمل کبیر کے اندر ایک حدیث پاک لکھتی ہیں، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے لیے دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائے تو یقیناً یہ دنیا بندہ مومن کے لیے سستا ڈپوں کی طرح ہے۔ فرمایا 3 لفظ بیان کیے ہیں امام طبرانی نے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، فرمایا اے اللہ میری بخشش فرما، وللمؤمنین وللمؤمنین وللمؤمنات، فرمایا اے اللہ ایمان والے مردوں کی، ایمان والوں عورتوں کی بخشش فرما۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 1 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ فرمایا دنیا بھر کے جتنے بندے مومن، چاہے ان کے اندر کوئی نیک ہے چاہے بد ہے، کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے، کوئی پاکستانی ہے کوئی پاکستان سے باہر رہتا ہے، فرمایا دنیا بھر کے مسلمانوں کے برابر اللہ اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، دوسروں کے لیے بھلائی کے راستے تلاش کریں۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ 1500 کتابوں کے مصنف تھے۔ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے پاس جانے لگی تو چند مرغیاں تھیں اور کہنے لگی یہ مرغیاں میں نے اندر ڈھک دی ہیں اور ان کو کھولنا بھی ہے، پانی بھی پلا دینا ہے۔ تو ان بزرگوں کو وہ بات یاد نہ رہی۔ فرمایا جب وہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے 120 خطوط روزانہ لکھتے، ان کا جواب بھی دیتے جو مسائل آتے۔ فرمایا جب اس مسند پر بیٹھے تو وہ علم سارا ختم ہو گیا، ذہن نہیں چلتا۔ میں نے حیران ہو گئے، یہ جو 1500 کتابوں کے مصنف ہیں اور جو 120 خطوط روزانہ ان کا جواب دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول، اور فرمایا جس وقت اس بات کو بھول گئے کہ ان مرغیوں کو وقت پہ پانی نہیں دیا اور دانہ نہیں ڈالا، وہ اندر تکلیف کی اندر ہیں، اللہ نے وہ علم ہی سلب کر لیا۔ اور پھر خیال آیا ہاں وہ مرغیاں میں نے ان کو کھولنا تھا، پانی پلانا تھا، تو فرمایا فوری طور پہ گئے، جا کے ان مرغیوں کو نکالا اور ان کو دانہ ڈالا، پانی پلایا، آ کے مسند پر بیٹھے تو وہ سارا علم پھر اسی طرح آ گیا۔ اگر ایک مرغیوں کے ساتھ اتنی زیادتی اللہ برداشت نہیں کرتا، آج ہم اپنے ہاتھوں سے بھائی سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، محلے دار ایک دوسرے سے دور ہے، ہر ایک کو شکوہ ہے کہ یہ میرے ساتھ فلاں میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کو چھوڑ دو اور اپنے دوست احباب کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو سلوک اللہ کے نبی نے عطا کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مجھ سے کہنے لگے، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ عائشہ ناراض ہے، فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے آج عائشہ مجھ پہ راضی ہے۔ تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ فرمایا یہ آپ کا ناز ہوتا ہے، فرمایا آپ بات کرتی ہیں تو پھر جس وقت ناراض ہوتی ہیں تو آپ کے جملے، آپ کا کلام ایسے ہوتا ہے، وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ حضور طریقہ بتا رہے ہیں، فرمایا اس وقت تیرے الفاظ یہ ہوتی ہیں میں سمجھ جاتا ہوں آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور اس وقت تو میرے ساتھ جو کلام کرتی ہے اس وقت کہتی ہے وَرَبِّ محمد، اور محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عائشہ میرے ساتھ راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کا تو تبلیغ اور دعوت اور انصاف یہاں تک ہے کہ اپنی بیوی کو ڈانٹنا نہیں اور ان کی باتوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ تیرے ناراضگی کے جملے ہیں، یہ تیرے راضی ہونے کے جملے ہیں۔ تو میرے نبی نے گھر کا مقام
اور یہ سیرت دی ہے، بہر کی سیرت دی ہے۔ مسلمان جب اللہ کے نبی کے احکام کے مطابق چلتا ہے، یہ مت خیال کریں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ بس یہی ہماری عبادت ہے، اور مسجد کے باہر جائیں گے تو ہماری عبادت ختم ہو جائے گی۔ بس نماز ہماری عبادت ہے، روزہ ہماری عبادت ہے، اور صوم صلاۃ ہماری عبادت ہے، اور حج ہماری عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میرے رب کی رضا کس عمل کے اندر ہے۔ یہاں مسجد سے باہر جائیں تو پھر بھی آپ عبادت کے اندر آپ کا عمل شمار کیا جائے گا۔ اگر مزدوری کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ مزدوری کریں، وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ دکانداری کر رہے ہیں، آپ کی دکانداری بھی عبادت ہے۔ آپ راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کا چہرہ جھک جائے، کسی کی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے، میں نے اسے حیا کی نظر کے ساتھ اپنے چہرے کو جھکانا ہے، تو آپ کا چلنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، اور میرا دین جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یقیناً مسلمان کو کسی میدان کے اندر اللہ نے ہار اس کے مقدر کے اندر نہیں ڈالی، اس کے اندر خوشیاں، اس کے اندر اس کی عزت، اس کی شان، اس کی بلندیاں ہر مقام پہ ہیں، لیکن ہم انسان مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔